الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں درس قرآن آپ روزانہ تقریباً سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فی الحال درس قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے، اور ہماری بات چل رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کے پاس بھیجا، تبلیغ کی غرض سے بھیجا، اور آپ نے جا کے تبلیغ فرمائی اور باقاعدہ معجزہ اس کے سامنے ظاہر کیا، تب بھی اس شخص نے انکار کیا۔ اور یہ ایک واضح طور پر ایک پیغام دیتا ہے کہ جب انسان کی بدبختی اس پر غالب آ جاتی ہے تو اس طرح معجزات دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لاتا ہے۔ جیسے کہ بعض لوگوں کے پاس ہر چیز، اب یہ مسلمانوں میں بھی ہوتا ہے کہ ہر طرح کی نصیحت کا سامان حاصل کرنے کے باوجود بعض اوقات بدبختی اتنی غالب ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور ان کی نصیحتیں اچھی نہیں لگتی ہیں، بلکہ برائی کی طرف ہی دل مائل ہوتا ہے اور برائی کو اس پر فوقیت دے دی جاتی ہے۔ اور ایسے ہی حضرات کو، ایسے ہی بہنوں کو ہم بار بار ان کی خدمت میں دائرہ ادب میں رہ کے گزارشات پیش کر رہے ہیں کہ آج وقتی طور پر اگر ہمارے لیے گرفت کا کوئی سامان نہیں ہے، فوری طور پہ ہمیں کوئی سزا نہیں مل رہی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں مہلت دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، تو اس سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ جیسے کہ فرعون نے ایک ناجائز فائدہ اٹھایا، لیکن آخر میں کیا انجام ہوا وہ اللہ تعالیٰ خود انہی آیات کے آخر میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا انجام کیا ہوا۔ تو ہمیں بھی پھر سوچنا چاہیے کہ اپنے طاقت اور زور، افرادی قوت کی کثرت، ان چیزوں پر بھروسہ کر کے، ان پہ اعتماد کر کے، ان کی وجہ سے گھمنڈ اور غرور میں اور تکبر میں مبتلا ہو کر حق کو نظر انداز کر دینا، یا جو حق پیش کر رہا ہے اس کو انتہائی حقیر اور معمولی سمجھنا کہ تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم ہمارے سامنے آ کر ہمیں تبلیغ کر سکو، یہ بہت ہی احمقانہ حرکت ہے۔ یہ ہر اس بڑے نے کی ہے کہ جو پچھلی قوموں کے اندر رسول جب تبلیغ فرمانے لگے تو اکثر بڑے جو رؤساء ہوتے تھے، سردار ہوتے تھے، ان کی یہ حرکت یہی رہی ہے کہ وہ اپنے افرادی قوت کو دیکھ کر، حکومت کو دیکھ کر، مال و متاع کو دیکھ کر، اپنے زور اور طاقت کو دیکھ کر، اور ان کے ساتھ کچھ ضعیفوں کمزوروں کو دیکھ کر یا ان کی تنہائی کو دیکھ کر یہ سوچتے رہے کہ یہ کہاں ہم پر غالب آ سکتے ہیں، اور یہ ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم ان کی بات مان لیں، اور اس طریقے سے وہ غفلت میں مبتلا رہے اور قیامت تک کے لیے نشان عبرت بن گئے۔ ہمیں بھی اس پہ توجہ کرنی چاہیے کہ آج اگر کسی بھی وجہ سے ہمیں غلبہ حاصل ہے تو یہ نہیں ہے کہ ہم سامنے والے کی تنہائی کو دیکھ کر، آج موجودہ دور میں اس کی ناقدری کو دیکھ کر یہ سوچیں کہ جی یہ کہاں اس قابل ہیں کہ ہمیں تبلیغ کر سکیں، اور ہم ان کی بات مان لیں، ایک عام آدمی کی بات مان لیں، ہم تو نہیں مانیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ جو آج اللہ تعالیٰ کے ایک قاصد کی بات نہیں مان رہا، وہ یہ نہ سوچے کہ اگر کوئی نبی ہوتے میرے سامنے تو میں بات مان لیتا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ نبی بھی سامنے آتے تو وہ ان کی بات کو بھی رد کر دیتا، کیونکہ یہ عادت اصل میں جب ایک بری عادت راسخ ہو جاتی ہے کہ نفس و شیطان کی اتباع اور اطاعت، جب انسان کے اوپر یہ چیز بہت زیادہ غالب آ جاتی ہے، پھر سامنے والا کوئی بھی ہو، جیسے وہ پچھلی قوموں والوں کے سامنے تو معجزات تھے نا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبلیغ فرمائی، لیکن اس زمانے کے لوگوں پر یہی ایک کیفیت طاری ہوئی تھی جس نے حق قبول کرنے سے روک دیا تھا۔ تو آج اگر نبی نہیں ہے تو انبیاء علیہ السلام کے قاصدین تو ہیں۔ علماء ورثۃ الانبیاء کہلاتے ہیں کہ علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہوتے ہیں، یعنی ان کی علمی میراث کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو آج اگر علماء ارشاد فرما رہے ہیں تو کس عالم کو آپ غلط کہہ کر اس کی بات کو ٹالتے رہیں گے؟ جی فلاں دنیا دار ہے، فلاں بے عمل ہے، فلاں یہ ہیں، فلاں وہ ہیں، کہ سارے کے سارے غلط ہو گئے ہیں۔ کسی کی نصیحت تو قبول کریں، کسی کے واعظ کو تو سمجھیں، کسی کی اچھی بات کو تو سراہیں، کسی کی پختہ نصیحت کو تو قبول کریں، کسی کی اچھی بات کے جواب میں تو ہم اپنا محاسبہ کر کے اپنے عمل کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، تبھی فلاح و کامرانی ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ اب اس شخص نے مزید پھر تبلیغ شروع کی۔ بات جو چل رہی ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب تبلیغ کی اور فرعون نے جواب میں انکار کیا تو اسی کی قوم کا ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے اپنے ایمان کو پہلے چھپایا ہوا تھا، پھر ایمان کو ظاہر کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی تائید میں واضح نصیحت کا سلسلہ شروع کیا۔ وہی نصیحتیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ وقال الذی آمن، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لے آیا تھا کہ یا قومی، اے میری قوم، اتبعونی،
تم میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دوں گا۔ یعنی گویا کہ اصل تو موسیٰ علیہ السلام تبلیغ فرما رہے تھے، یہ ابھی گویا کہ ان کی ایک وکالت کر رہا ہے کہ تم ان کی بات مان لو، میرے پیچھے چلو، میں موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل رہا ہوں، تو تم جب میرے پیچھے چلو گے میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف لے آؤں گا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا راستہ دکھاؤں گا۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہ معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اپنی طرف ہی بلانے لگا کہ ان کی طرف نہیں میری طرف آ جاؤ، مراد اس کی یہی تھی کہ میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل کر چکا ہوں، تو تم میری اتباع کر لو، جیسے میں نے ان کی اطاعت کی ہے، ان کا کلمہ پڑھ لیا، ان کے ہاتھ پر اسلام لانے کی سعادت حاصل کر لی ہے، ایمان لانے کی سعادت حاصل کر لی ہے، تو تم میری ان اعمال میں میری پیروی کرو اور ہدایت کو پا جاؤ۔ یا قومی، اے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا متاع، بے شک یہ دنیاوی زندگی تو ایک مختصر سا نفع اٹھانے کا سامان ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور بے شک آخرت وہ ہی دار القرار ہے، یعنی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ کتنے پیارے انداز سے دیکھیں اس نے وصیت کی ہے کہ یہ عارضی دنیا کی دولت، عارضی دنیا کی نعمتوں کو دیکھ کر کیوں غفلت میں مبتلا ہو، ایک تصور آخرت کو پختہ کرو اور سوچو کہ آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، میرا رب اس کا وعدہ فرما رہا ہے۔ تو لہٰذا ہم مسلمانوں کو بھی غور و تفکر کرنا چاہیے اور اپنی غفلت کے اسباب کو دیکھنا چاہیے کہ غفلت کس وجہ سے ہے۔ حسن و جمال کی وجہ سے عنقریب ختم ہو جائے گا، مال و متاع عنقریب چھن جائے گا، اگر کوئی منصب ہے، منصب ہمیشہ تو آپ کے پاس نہیں رہے گا، افرادی قوت ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ پہلے بہت زیادہ افرادی قوت کے حامل تھے، ایک ایک کر کے لوگ دنیا اس سے دور ہو گئے، اور اگر دنیا میں نہیں بھی نظر آیا تو موت کے بعد تو سب چیزیں چھین ہی جانی ہیں۔ قبر میں جا کر کیا حسن و جمال باقی رہے گا؟ کہاں گئی وہ افرادی قوت، کہاں گئی طاقت، کہاں گیا زور، کہاں گئے وہ اشارے کہ جن اشاروں کے جواب میں بیچارے مظلوموں کے اوپر ظلم ہو جاتا تھا اور لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، غارت گری کر دی جاتی تھی، سب ختم ہو گیا۔ تو پھر قبر میں پڑے ہوئے انسان کو بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا، حسرت ہوگی کہ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ نصیحت میں نے کیوں نہیں مانی، کیوں میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی اصلاح کو قبول نہ کر لیا۔ تو اس نے بڑے پیارے انداز سے سمجھایا کہ دنیا کی زندگی تو ایک مختصر سا بس نفع اٹھانے کا مال ہے، اس کے بعد اصل تو آخرت ہے اور وہ دار القرار ہے۔ ہمیں بھی یہی سوچنا چاہیے کہ جب کبھی دنیا کا ایسا ہم پر غلبہ ہو جائے کہ جو ہمیں گناہوں کی طرف مائل کرے، غفلت کی طرف مائل کرے، نصیحت کو قبول کرنے سے روکے، تو اس وقت تھوڑا سا اپنی موت کو بھی یاد کر لیا کریں، اپنی قبر کو بھی یاد کر لیا کریں، عالم برزخ کی زندگی کے بارے میں غور و تفکر کریں، پھر میدان محشر میں رب کریم کی بارگاہ میں جمع ہونے پر تھوڑا سا تصور کو پختہ کیا جائے، اور اس کے بعد حساب و کتاب، اس کے بعد پھر جنت یا خدا نخواستہ دوزخ۔ تو ان باتوں پہ غور و تفکر ہمارے دل کو نرم کرے گا۔ یہ جو ایک شتر بے مہاری کسی کیفیت ہے کہ برائی کر رہے ہیں تو کرتے چلے جا رہے ہیں، رکنے کا نام نہیں لے رہے، اور اتنی سپیڈ سے وہ گاڑی چل رہی ہے برائی کی گاڑی کہ بریک لگانا ناممکن محسوس ہو رہا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو سپیڈ کم ہوگی، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ بالکل مکمل طور پہ انسان بریک لگانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس قسم کی نصیحتوں کو قبول نہ کیا اور بدبختی غالب آ گئی تو پھر سمجھ لیں ایسا ہو جائے گا جیسے بریک فیل ہو جاتی ہے، تو پھر کہیں نہ کہیں حادثہ ہوتا ہے، کہیں ٹکر ہوگی، یہ تو آپ ہلاک ہو جائیں گے، کم از کم گاڑی تو ہلاک ہوگی۔ تو اس لیے آخرت بنانے کے لیے انسان کو چاہیے کہ برائی کی سپیڈ کو کم کریں، اس برائی کی گاڑی کو بریک لگائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول والے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ تقابل جب تک ہمارے ذہن میں پیدا نہیں ہوگا، موازنہ پیدا نہیں ہوگا، ایک دوسرے کے مقابل ہم نہیں رکھیں گے، یعنی دنیا کو ایک طرف آخرت کو ایک طرف، کبھی بھی فلاح و کامرانی حقیقی طور پہ حاصل نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ صرف دنیا کی طرف دیکھنا غفلت ہی غفلت لاتا ہے، توبہ میں ٹال مٹول لے کر آتا ہے، نیک اعمال سے دوری لاتا ہے، گناہوں کے قرب کی طرف لے کر جاتا ہے، مال و متاع کی زیادتی کی طرف لے کر جاتا ہے، چاہے وہ حرام ذرائع سے کیوں نہ آ رہی ہو، بخل کی طرف لے کر جاتا ہے کہ مال کو جدا کرنے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا، لیکن جب وہ آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو بالکل کیفیت بدل جاتی ہیں، انسان کو نیکی اچھے لگنے لگتی ہے،
نصیحت قبول کرنا بہتر محسوس ہوتا ہے۔ آخرت کے لیے مال و متاع کو جمع کرنا، یعنی زاد راہ جمع کرنا، نیک عمل جمع کرنا، یہ زیادہ بہتر محسوس ہونے لگتا ہے۔ گناہوں سے توبہ کی طرف انسان مائل ہو جاتا ہے، گناہوں سے دوری حاصل ہو جاتی ہے، نیک اعمال پہ استقامت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو جس چیز پر توجہ زیادہ بہتر ثمرات اور رزلٹ اور نتیجے لا رہی ہے، یقینی سی بات ہے کہ اس کی طرف متوجہ ہونا ہی سعادت ہے، ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ پھر اس شخص نے مزید کہا کہ من عمل سیئۃ، جس شخص نے برا عمل کیا، فلا یجزا الا مثلہا، تو اسے بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی کی مثل، جیسی برائی کی ہے ویسا بدلہ پائے گا۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثی، اور جس نے اچھا عمل کیا مذکر مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے، وہو مؤمن، اور اس حال میں کہ وہ مومن بھی ہو، فاولئک یدخلون الجنۃ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ داخل ہوں گے جنت میں، یرزقون فیہا بغیر حساب، انہیں اس جنت میں بغیر حساب و کتاب کے نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ تو یہ بھی بڑی پیاری نصیحت ہے، غور و تفکر کریں کہ ہر اس شخص کا جملہ جو ہے وہ واقعی بہت ہی بہترین، چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہو رہا تھا، فرشتہ قلب میں اللہ کے پیغام کو اتار رہا تھا، آسمان سے گویا کہ قلب پہ نزول ہو رہا تھا اور اس کے زبان سے الفاظ نکل رہے تھے، تو ہے تو یہ پیغام الہی۔ تو اس شخص نے کہا کہ جس شخص نے برا عمل کیا وہ اس کی مثل پائے گا، اسی کی مثل بدلہ ملے گا۔ تو یاد رکھیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم نماز قضا کریں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو معمولی سمجھ کے پس پشت پھینک دیں، ماں باپ کی نافرمانی کریں، لوٹ مار کریں، حرام کمائیں، حلال سے منہ موڑیں، گناہوں پر خوب دلیر اختیار کریں اور پوری زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزار لیں، اور پھر میدان محشر میں بھی ہماری مرضی چل جائے کہ ہمیں عزت بھی ملے، وہاں پہ گرفت بھی نہ ہو، احترام سے جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ واہ سبحان اللہ، ایسی توقعات اپنے ساتھ وابستہ کرتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آتی ہے کہ ہم اتنی خوش فہمی میں مبتلا کیوں ہوتے ہیں؟ ہمیں کچھ حیا کرنی چاہیے کہ کوئی ہمارے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے ہم تو اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، انتقام لیے بغیر اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کوئی ایک ذرہ برابر کرتا ہے، ایک کرتا ہے تو ہم 100 تک پہنچا دیتے ہیں کہ بھائی اس نے تو ہمارے ساتھ برائی کی تھی، اس کی پوری خاندان پوری نسلوں کو مٹا کر رکھ دیں گے، اور ہم انتقام کا اتنا جذبہ رکھتے ہیں، بدلہ لینے کا اتنا جذبہ رکھتے ہیں، لیکن اپنے بارے میں اتنی خوش فہمی، اتنا اپنے بارے میں اچھے سلوک کی توقع اور تمنا، کون سا ہم نے اچھا کام کیا ہے کہ میدان محشر کے اندر اللہ تعالیٰ میں عزت سے نوازے اور وہاں پہ سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دے کر فرشتے عزت سے ہمیں جنت میں داخل کر دیں؟ لیکن نہیں، دوسرے کے بارے میں بدگمان ہونا، اپنے بارے میں ہمیشہ حسن ظن قائم رکھنا کہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے تو بخش دے گا۔ کیوں؟ آپ میں اتنی کون سی ایسی خوبی آ گئی کہ ہمیں بخش دے گا؟ ہاں، اس کی رحمت کا یقین رکھنے میں حرج نہیں، لیکن اس کی قہاریت و جباریت کی طرف سے توجہ ہٹا لینا بہت بڑی بدبختی کی بات ہے۔ اس لیے سوچنا چاہیے کہ جو ہم آج برے عمل کر رہے ہیں اور اس برے عمل کے جواب میں میدان محشر میں خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ بس انشاءاللہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ، کیسے چھوڑ دے گا؟ اگر وہ گرفت پر آیا، یقیناً وہ قادر، ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اگر کوئی شخص کفر و شرک میں مبتلا ہوئے بغیر مر گیا تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس بندے کے جتنے گناہ بخشنا چاہے گا وہ بخش دے گا۔ ہاں، اگر کوئی حالت کفر و شرک میں مر گیا تو اس نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہو سکتی ہے بس، لیکن اس سے کم گناہ والے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کی بخشش فرما دے، اس کی مرضی ہے۔ لیکن بات وہی ہے جو میں نے 1-2 پروگرام پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہمیں ایک ہے کہ ہم نے اپنے ذہن سے ایک نتیجہ مرتب کر لیا، اپنے ذہن میں ایک تصور، اپنا ایک حسن ظن، خود قائم کردہ حسن ظن ہے، اور ایک ہے قرآن و حدیث کی گواہی۔ تو یہ ہمارا اپنی خوش فہمی، اپنا حسن ظن ہے کہ میں پہنچوں گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ ٹھیک ہے، تمنا توقع رکھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن اگر یہ غفلت کی طرف لے کر جائے تو بہت برا ہے۔ لیکن اس کے جواب میں کیا ہمارے پاس اس کے لیے کوئی قرآن و حدیث کی دلیل ہے کہ میرے ساتھ خاص طور پہ ایسا ہی ہوگا کہ اچھا معاملہ ہوگا؟ نہیں ہے، صرف ایک اپنا قائم کردہ تصور، جبکہ گناہ جو ہم گناہ کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، اس کے اوپر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کی وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ تو ان تمام عذابات کی وعیدوں کو بھول کر، چھوڑ کر، نظر انداز کر کے اپنے قائم کردہ تصور کو اتنا پختہ کر لینا کہ اسی کو بس یہ سمجھنا کہ جیسا میں سوچ رہا ہوں ویسا ہی ہوگا، اور جو اللہ نے بیان فرمایا ویسا نہیں ہوگا، کیا وہ سب غلط کہا معاذ اللہ تعالیٰ نے؟ وہ اتنا معمولی حقیر ہو گیا ہماری نگاہوں کے اندر کہ ہم اس کو نظر انداز کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو ہمارا ذہن کہہ رہا ہے اس کو ہم فوقیت دے رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے بیان فرمایا یقیناً بہت توجہ کا طالب ہے، اس لیے برائی کرنے والا میدان محشر میں اس کا بدلہ پائے گا، اور جو اچھے عمل کرے گا
انہوں نے بیان فرمایا چاہے مذکر میں سے ہو چاہے مؤنث میں سے ہو، مرد ہو یا عورت ہو، لیکن ایک کنڈیشن لگائی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ اس لیے کہ یاد رکھیے کہ کافر کا کوئی عمل نیک عمل نہیں ہوتا، دنیاوی لحاظ سے آپ اس کو اچھا تو کہہ سکتے ہیں، اگر غریبوں کی امداد کر رہا ہے اچھا عمل، لیکن وہ نیکی نہیں ہے، اس لیے کہ کافر نیکی کا اہل ہی نہیں ہے۔ وہ کوئی ایسا اچھا عمل نہیں کر سکتا جس پر آخرت کے معاملے میں یا آخرت میں کوئی اچھا بدلہ دیا جائے گا، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اگر کوئی کافر دنیا کے اندر اچھا عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کا بدلہ اس کو عطا فرما دے گا، آخرت میں اسے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے کنڈیشن لگائی گئی کہ اگر کوئی اچھا عمل کرنے والا ہو، مذکر میں سے ہو مؤنث میں سے ہو، لیکن اس حال میں کہ وہ مومن ہو، یہ شرط ہے، تو وہ داخل کیے جائیں گے جنت میں، اور وہاں پر ان کو بلا حساب و کتاب رزق عطا کیا جائے گا، نعمتیں دی جائیں گی۔ تو اس لیے سوچئے کہ کون سا معاملہ اچھا ہے، کون سی صورتحال کو اختیار کرنا ہمارے حق میں بہتر ہے، برائی کا راستہ، اچھائی کا راستہ، نیکی کا راستہ، بدی کا راستہ۔ تو دنیا کے اندر عارضی طور پہ تکلیف اٹھا کر انسان مر جائے، میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، جی میں 40 سال سے کرائسس میں ہوں، 50 سال سے ہوں، لیکن 40-50 سال گزر ہی گئے نا آخر۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ مر جاتا ہے، ٹھیک ہے تکلیف میں زندگی گزاری، لیکن اس کے بعد راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام ہے۔ یعنی مشکل ترین زندگی بھی گزارنے والا کچھ سالوں بعد، چاہے 40 سال ہے 50 سال، ختم، بس پھر وہ اس کے بعد راحت کا سامان ہے۔ تو ہم اگر اس کے جسٹ اپوزٹ عیش میں زندگی گزار رہے ہیں تو کتنے سال گزار لیں گے؟ 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50، 60، 70 سال۔ اگر بالفعل 70-80 سال بھی عیش کوشیوں میں گزار لیے تو آخرت کی دائمی زندگی کے مقابلے میں یہ تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ سمجھدار انسان وہ ہے، آپ دیکھیں کہ زندگی کے ہر شعبے میں سمجھداری کار فرما ہوتی ہے، لیکن دنیا کے اندر کہ ہم کسی چھوٹے سے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے بھی بڑی مشقتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صبح سے شام تک دھوپ میں کھڑے ہو کر ٹھیلے پہ ایک شخص ایک چیز بیچنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ شام کو نفع ملے گا۔ ایک مزدور صبح سے لے کے شام تک چلچلاتی دھوپ کے اندر ریتی، بجری، اینٹیں اٹھا کر تیسری منزل تک جانے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ شام کو مزدوری ملے گی۔ ایک بزنس مین پورے مہینے، پورے سال سخت دماغی کام اور جسمانی محنت کرنے کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ اس کو یقین ہے کہ انعام ملے گا۔ اسی طرح آپ قیاس کرتے چلے جائیے کہ دنیاوی عارضی انعام کے لالچ میں، یا لالچ آپ نہ کہیں اگر آپ اس کو کوئی برا لفظ سمجھتے ہیں، کہ دنیاوی انعام کی توقع اور تمنا میں انسان کس قدر مشقتیں برداشت کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان کی سمجھ، اس کی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ موجودہ مشقت کو مت دیکھو، بعد کے فائدے کو دیکھو۔ اگر فائدہ اچھا ہے تو محنت کرو بھائی، تبھی تو فائدہ حاصل ہوگا۔ بس یہی ہمیں شریعت سمجھا رہی ہے کہ اس سوچ و تفکر کو دنیا تک محدود نہ رکھا جائے، اس کو تھوڑی سی وسعت دی جائے، اور اخروی انعامات پر نگاہ رکھ کر اس کے لیے جو دنیا کے اندر مشقت برداشت کرنی ہے اسے بھی حقیر اور معمولی سمجھیں، اور بس یہ سوچیں کہ یار بس جب یہ کریں گے تو پھر آخرت کے اندر انشاءاللہ انعام ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر